الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي یا رسول اللہ۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ کہ جو میرے ہی لیے محبت کریں اور میرے ہی لیے مل بیٹھیں اور میرے لیے ہی باہم ملاقاتیں کریں اور میرے لیے ہی باہم خرچ کریں، ان کے لیے میری محبت یعنی محبت الہی اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہوگی۔ اور بعض روایات میں یوں ہے کہ احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور اگر بیزاری ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ حدیث پاک میں ہے ان فی الجنۃ لعبدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجۃ لها ابواب مفتحۃ تضیء کما یضیء الکوكب الدری قال من يسكن فيها قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہم سے وہ محبت کرتے ہیں تو ان کی یہ الفت جو ہے، ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ ان کی الفت میں للہیت کار فرما ہے۔ تو جب ایسا ہو تو پھر باہم تبادلہ خیال اور یا پھر یہ کہ ایک دوسرے کو نصیحت جو ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ عجیب سی بات ہو۔ تو اسی حسن ظن کی بنا پہ بس اوقات جو ہے وہ آپس میں وہ تبادلہ خیال بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارا جو مذہب مہذب ہے، کہ ہمارے ائمہ جو ہیں انہوں نے تقریباً 2/3 مذہب 2/3 مذہب کے اندر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی اختلاف کیا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو اور جو ہے وہ علم دین کا مباحثہ ہو اور علم دین کی تلاش ہو تو پھر ظرف کیسا وسیع ہونا چاہیے۔ اس کی مثال جو ہے یہاں یعنی کہ مثالیں یہاں تک ہیں کہ سیدنا یعنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے کوئی بزرگ نہیں۔ بزرگوں کے کلام یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بزرگ نہیں، لیکن باوجود اس کے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ کے جو ظاہر ہے، اس کا خلاف جو ہے یہ خلفائے راشدین سے منقول ہے کہ جب آپ کا ارشاد ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو، لیکن اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ قرآن کی جو وحی الہی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ تو قرآن پاک میں جن مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جن 8 کا تذکرہ ہے، تو ان کے اندر سے بھی سیدنا فاروق اعظم نے اپنے اجتہاد سے مؤلفۃ القلوب کو خارج کیا، اور جو بقیہ ہیں
ان پر جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دینے پر کاربند رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم بھی سننا ہو تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی تبادلہ خیال کرے، یا وہ سنی ہو، مجتہد ہو، یا اپنے مقام کے مطابق مفتی جو ہے وہ ایسا قیاس کرے اور ایسے علمی نقاط بیان کرے کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس میں حسن ظن قار فرما ہو، تو پھر اس پر بھی حسن ظن ہی رکھا جائے۔ تو جب میں یہ ساری چیزیں مقدمہ کے طور پہ بیان کر چکا، تو میں بعض امور جو ہے وہ اچھی نیتوں سے ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ اصل میں بزرگوں کا جو کلام ہے اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ میں تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات بھی ان لوگوں کے سامنے مت بیان کیے جائیں کہ جو گناہوں پر دلیر ہوں۔ جو لوگ گناہوں پر دلیر ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات بیان کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مطلب اس کو بد ہضمی ہو اور اس کو مزید دودھ پلایا جائے۔ تو دودھ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، دودھ ہے یا اور جو یعنی کہ طاقتور چیزیں ہیں، وہ مطلب جو ہے ان کی افادیت اپنی جگہ، لیکن جب ایک بیمار آدمی کو دودھ یا دیسی گھی کھلایا جائے گا تو وہ اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے، جس کی بنا پہ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب سن لیجیے، میں جو عرض کر رہا تھا کہ بعض جو صوفیہ کے اشعار ہیں کہ پڑھ علم تے شیخ صدامن تے بلا کرن وٹیائی ہو تے گلیاں دے وچ پھر نو مانے تے پھر کتاباں چائی ہو۔ تو اب یہ دیکھیں، اب انہوں نے کن علماء سو کے بارے میں کہا، اور اب یعنی کہ ایسے لوگوں کے جاہلوں کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائیں گی تو وہ قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء حقہ سے متنفر ہوں گے۔ تو ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے چاہیے یہ کہ جیسا ماحول ہو ویسا ہی یعنی کہ کلام جو ہے، اگرچہ صوفیاء نے بحسن نیت لکھا لیکن چونکہ اس کا مس یوز ہوتا ہے تو ایسے مجمع میں بیان نہ کیے جائے۔ اسی طریقے سے بعض اشعار تھے، جیسے ایک میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب یہ وہ کون سا موقع تھا اور وہ کون سے بھائی تھے، وہ اخوت فی اللہ تھی یا کیا تھی؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک وہ دور تھا کہ جب جو ہے ان چیزوں سے افادہ صحت ہوتا تھا، اب یہ وہ امور ہیں جن سے افادہ صحت کی بجائے افادہ دقت ہوتا ہے۔ تو جب کوئی چیز جو ہے فائدے کی بجائے نقصان دے تو پھر اس کا متبادل پیش کیا جائے، یا کم از کم اس کو بیان کرنے سے جو ہے وہ یعنی کہ دوسروں کو معاف رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کا مس یوز ہوگا۔ مثال کے طور پہ ان اشعار کے پڑھنے سے ان کے دور کے اندر جو ہے وہ آپس میں اخوت بڑھتی تھی، اب جو ہے یہ آپس میں تعصب بڑھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ دینی بھائی تھے، اور یہاں پر جب یہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ مزید جو ہے وہ قبائلی تقسیم ہوتی ہے، ہاں جی، خاندانوں میں تقسیم ہوتی ہے اس طرح پڑھنے سے، اور اخوت پارا ہوتی ہے۔ تو بس آخری بات ہے، اس کے بعد میں بیان ختم کر دوں گا۔ ماخذ و مرجع بات تو یہ ہے کہ یہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے سد ذرائع کے لیے ممانعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ جلدی سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، صبح 4:30 جماعت ہے، تو گویا کہ وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے بعد ایک امر بالمعروف ہے، اور دوسری جانب نہی عن المنکر کا شعبہ یہ ہے کہ رات کو اگر کوئی دیر سے سوئے اور اس کو یہ کبھی اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکوں گا، جماعت سے نہیں مل سکوں گا، تو اس کا رات کو دیر سے سونا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اور جیسے معاذ اللہ زنا کی حرمت ہے، لیکن وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے جاتی ہیں، بدنگاہی ہو یا کس کرنا ہو، تو یہ چیزیں بھی ممنوع ہیں کیونکہ یہ اس حرام قطعی کی طرف لے جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے جو ممانعت بزرگوں کے کلام سے کی وہ اس حسن نیت کی بنا پہ کی کہ اس کا مس یوز ہوگا تو قبائلی تقسیم ہوگی، اور بجائے اتحاد کے افتراق اور جو ہے وہ آپس میں جو ہے تفریق جنم لے گی۔ اس حسن نیت کی بنا پہ ایسے مجمع میں اگر نہ پڑھا جائے تو یہی بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وما علینا۔